الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، جس ماہ مبارک کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ تیسرا روزہ یہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال کا رمضان نہیں ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر سے دور رکھا تھا۔ بیماری، کورونا، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ سارے فیصلے اللہ پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا، جس کو کرنے کا ارادہ اللہ تعالی نہیں کرتا، وہ کام ہرگز دنیا میں وجود میں نہیں آتا۔ مسجدوں میں اذان کا ہونا، نماز کا ہونا، نمازیوں کا آنا جانا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آدمی اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں مسجد میں جا کر کے عبادت کرنے والا ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں، بڑا جماعت کا پابند ہوں۔ اللہ نے روک کر کے دکھایا کہ جب تک ہم تم کو ہدایت نہیں دیتے تو کیسے مسجد میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فخر کو، گھمنڈ کو توڑا کہ اے بندے، تیری طرف سے ارادہ ہے، ہماری طرف سے ہدایت ہے۔
تو ارادہ کرتا ہے کہ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، لیکن جب تک ہماری طرف سے ہدایت نہ ہو تو مسجد تک آ نہیں سکتا، صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی نیت کو صاف کر۔ اللہ نے پریکٹیکلی ہمیں دکھا دیا، گھر سے وضو بنا کر کے اذان سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کے لیے دروازہ بند ہے۔ 3 یا 5 آدمی کے علاوہ کوئی مسجد میں آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، نمازیوں کو جو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں ان کو خاص کر کے سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کبھی اس گھمنڈ میں ہو کہ ہم اچھے نمازی ہیں، نہیں، ہماری طرف سے ہدایت بھی ضروری ہے۔ پڑھو اپنے گھر میں جا کر۔ اور جو لوگ پوری زندگی نماز کو نہیں آتے، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، فیکٹری میں کام ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، میں محنت مزدوری کرنے والا ہوں، یا مجھے مسلسل سفر میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے میں نماز کو نہیں آ رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ میں تو روزہ رکھ لیتا، نماز پڑھ لیتا۔ ان کو بھی اللہ نے تالا بند کر کے، لاک ڈاؤن کر کے آزمایا، دیکھتے ہیں آج تو اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی دیکھ لیا جو اس طرح بولا کرتے تھے۔ اب تو دیکھو پورا فری ٹائم ہے، 24 آورز ہاؤس اریسٹ میں ہو۔ کتنی نمازیں تم نے پڑھی، کتنا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور ماہ رمضان بھی اسی میں آ گیا، کتنے روزے تم نے رکھے، کتنی تراویح کا بہانہ بناتے تھے نا کہ مسجد میں 1-1.5 گھنٹے کی نماز ہوتی ہے، چل خود سے تو 20 رکعت پڑھ کے دکھا لاک ڈاؤن میں۔ اللہ نے ویسے بھی آزما لیا، دیکھ لیا کون چور ہے اور کون حقیقت میں معذور ہے۔ یہ سب گہری باتیں ہیں، یہ سب سوچنے سمجھنے سے اللہ تعالی دل میں ڈالتا ہے۔ عام ذہنوں کو یہ ساری باتوں کی ہوا بھی نہیں لگتی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کیا ہے، کورونا کیا ہے، مسجدوں کو نہ آنا روکنا، یہ سب کیا ہے۔ یہ سب اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال جیسے اوپر جائیں گے، اللہ کے فیصلے ویسے نیچے آئیں گے۔ بندوں کے اعمال خراب، اللہ کے فیصلے بھی سخت۔ مشکل سے مشکل آرڈرز ہمیں فالو کرنے ہوں گے۔ ہمارے اعمال میں، ہماری زندگیوں میں بے برکتی، کمائیوں میں بے برکتی۔ 15 آدمی گھر میں کمانے والے ہیں لیکن سب حیران پریشان ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اور خوب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، 1 آدمی کمانے والا ہے، 15 آدمی کھانے والے ہیں۔ سب دوسروں کی طرف سے مل جاتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ یہ لے لو، فلاں لے لو، فلاں لے لو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے۔ تو بندوں کے اعمال جب خراب جاتے ہیں اوپر، اللہ کی طرف سے سخت قوانین آتے ہیں۔ تو گزشتہ سال ہمارا ایسا گزرا ہے، آزمائش والا۔ 5 ٹائم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی آزمائش، اور جو ناٹک بہانہ کرنے والے تھے ان کے لیے بھی آزمائش۔
ابھی اس سال اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجدوں کو کھلا رکھا ہے۔ بیماری کا ریشیو اور اس بیماری کے اندر جو مارنے والے جراثیم ہیں اس کا پرسنٹیج وہ سب بہت کم ہو گیا، اور لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف بھی 80% ختم ہو گیا۔ پہلے نام سنتے کہ فلاں شہر میں یہ بیماری ہے، اس شہر کو نہیں جاتے تھے، چاہے اپنا قریبی آدمی ہو اور کوئی بڑا فنکشن کر رہا ہو، وہ 10,000 روپیہ آپ کو گفٹ میں بھی دینے والا ہو، مکو بابا میں آتا نہیں تمہارے گاؤں کو، تمہارے گاؤں میں کیا کی وہ بیوار سی بیماری ہے، کہتے میں نہیں آتا۔ قریبی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے تک حاضری دینے لوگ تیار نہیں، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، باپ کا جنازہ ہے، باپ کا انتقال ہوا، بیٹا باپ کے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ زندگی سے اتنی محبت، موت سے اتنا ڈر، اللہ پر بھروسہ رتی کے برابر نہیں رہا۔ ارے بیماری کیا ہے؟ اللہ دینے والا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے میت کے جو فرائض ہیں، غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ ادا کرنا، یہ سب کرو۔ موقع نہیں ملا وہ الگ بات ہے، موقع ملنے کے باوجود بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے کئی جنازوں کو ترک کر دیا، ہسپتال کے حوالے کر دیا، پیسے کیش دے دیا کہ تم ہی سب کچھ کر دو، ہم تو بس ویڈیو میں بیٹھ کر کے دیکھیں گے۔ اتنا زندگی سے پیار ہے، کیا قیامت تک دنیا ہی میں آپ کو رہنا ہے؟ موت کا ذرا برابر آپ کو یقین نہیں ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ تلوار کے نیچے رکھ کر کے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا، جلتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ باہر نکالا، ڈبا دینے والا پانی، کئی 100 کلومیٹر کا راستہ، اس میں سے 6 لاکھ، اور ایک بار سن لو، 6 لاکھ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل کر کے پانی کے بیچ میں سے چل کر کے نجات دلایا۔ کیا وہ اللہ نعوذ باللہ بوڑھا ہو گیا کیا؟ آج بھی وہی اللہ ہے، لم یزل ولا یزال حیا قیوما۔ آج بھی اللہ کی وہی طاقت، وہی قدرت ہے جیسے پہلے تھی، اور ہمیشہ اللہ کی قدرت ایسے ہی رہنے والی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اپنے دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اعمال خراب ہیں، زندگیوں میں بے برکتی، کمائیوں میں بے برکتی، بھائی بھائی میں دشمنی، میاں بیوی کے درمیان دشمنی، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے 120 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر دیکھ لیتا ہوں۔ کبھی میرا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میری نماز کے اندر کوئی غلطی ہوگی۔ کبھی میرا نوکر میری بات نہیں مانتا، میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے آج تسبیح پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی، راستہ چلنے میں کوئی سنت چھوٹ گئی ہے۔
ہمارے اعمال خراب ہیں، اسی لیے یہ سب ہو رہا۔ یقین کر لیجئے، آج کے لیے بھروسہ کر لیجئے، اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، ایک ایک چیز کی نگرانی کیجئے، زبان کی، آنکھ کی، کانوں کی، شرمگاہ کی، پیٹ کی، دل و دماغ کی نگرانی کیجئے، ایک 40 دن کر کے دیکھ لیجئے، یا کم از کم اس رمضان میں کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، تو میں حضرت جبرائیل سے کہتا ہوں، اے جبرائیل، فلاں آدمی سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام سنتے ہیں، فوراً اس آدمی سے اپنا ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور آسمان والے فرشتوں سے حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اے فرشتوں سن لو کان کھول کر کے، فلاں محلے کا فلاں کا بچہ ہے یا بچی ہے، اس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں سے آ کر کہتے ہیں، ہم سب آسمان والے اور حضرت جبرائیل، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، اے زمین کے فرشتوں تم فلاں بندے سے محبت کرو۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے زندگیوں میں بے برکتی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے، ان سے 7-8 سال پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہونے والا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، عبداللہ ان کے ابا کا نام ہوگا۔ ایسا زمانہ وہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے اندر اسلامی نظام کو قائم کریں گے، سب لوگ تقریباً ایمان والے ہو جائیں گے، سب لوگ تقوی اور پرہیزگار بن جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے برکتوں کی بارش ہوگی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک دانہ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے۔ انار کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں؟ کئی ہزار بیج ہوتے ہیں، کئی ہزار دانے ایک انار کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک انار کے اندر جو ہزاروں دانے ہیں یا 1000 دانے ہیں، ان میں سے ایک دانہ پوری ہماری مسجد کے مصلیوں کے لیے روزہ کھولنے میں کام آ جائے گا۔ اتنی برکت آئے گی اس زمانے میں، کیوں؟ اعمال اچھے آسمان پر جائیں گے۔ تو خیر، ماہ مبارک آیا ہوا ہے، اب تک جو ہوا چھوڑیے، جو گزر گیا، جو اب تک ہو چکا، اس کے بارے میں سوچ کر کے دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزانہ اپڈیٹ کا آپشن موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزانہ ملک الموت کے آنے تک اور قیامت کا دن آنے تک ہر آدمی کے لیے اپڈیٹ موجود ہے، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی دنوں تک توبہ قبول کرے گا، بعد میں نہیں کرے گا، نہیں، موت تک موقع ہے اور قیامت تک موقع ہے۔ اب موت کب آئے گی معلوم تو نہیں ہے نا، موت کب آتی ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل جا کر کے اے انسان تجھے کیا ملنے والا ہے نہیں معلوم۔
تو فقیر رہے گا یا بادشاہ بن جائے گا، زندہ رہے گا یا قبرستان چلا جائے گا، نہیں معلوم۔ کون سی زمین میں تجھے موت آئے گی، کس طرح آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کفن کا کپڑا بھی تجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، نماز جنازہ تجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی تیرے لیے دفن کے بعد دعا کرنے والا قریبی آدمی ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں معلوم۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے انسان کو روزانہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، روزانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 بار، اور ہمارا مسلمان ایک بار استغفار کرتا ہے بس۔ جب نکاح پڑھاتے ہیں، پرانے زمانے کے حافظ صاحب لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں اس وقت اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ، وہ کلمہ بھی اس سے بولا نہیں جاتا، اور استغفار بھی پڑھواتے ہیں، استغفر اللہ۔ اب وہ بازو والے کیا بولتے ہیں، حضرت بازو والے کو پوچھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، یہ پڑھوایا جاتا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بول رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کلمے کا پتہ ہے، نہ اس کو استغفار کا پتہ ہے۔ اور ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، صبح میں شام میں استغفار۔ تو ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے والا یہ مہینہ، ہمارے گناہوں کو دھونے والا۔ طوفان کی طرح جب بارش ہو، پوری گندگی ایک علاقے سے ہٹ کر کئی کلومیٹر دور دوسرے علاقے میں پہنچ جاتی ہے، اس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کو جلانے والا یہ مہینہ۔ اس لیے ہمیں رمضان کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، کھیل تماشا والا یہ مہینہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک میں ایک نفل عمل کرنا فرض کے برابر ہے۔ ایک نفل عبادت آپ کریں گے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، وہ 2 فرض پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اگر ایک فرض نماز پڑھیں گے 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے، ثواب میں برابر ہے۔ بعض لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، انٹلیکچوئلز، اور بھی کا تو اسپیشل ورڈ ہے تو وہ بھی بولا جا سکتا ہے، ایک نماز پڑھے تو 70 فرض پڑھنے کے برابر۔ رمضان کے پورے 30 دن کے نماز پڑھ لیے انٹو 70 تو کئی مہینے کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، لیکن اصل جو فرض نماز ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ ثواب آپ کو ملے گا ایک فرض پڑھنے پر 70 فرض کے برابر، لیکن اصل جو فرض نماز ہے جو روزانہ 5 دفعہ آتی جاتی ہے پوری زندگی، وہ معاف نہیں ہوگی، اس کو تو پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایسا ایک برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے والا کوئی نہ رہے۔ رمضان سے پہلے تو لوگ بولتے ہیں نماز کو اگر آپ بلائیں کیا کریں گے بھائی، شیطان پکڑ لیا تھا۔ اب رمضان آ گیا نا، شیطان کو تو اللہ نے بند کیا ہوا ہے، اب کیوں نہیں آ رہا نماز کو؟ تو خود شیطان ہے، تو خود شیطان ہے، تیرا نفس خود نہیں چاہتا۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ شیطان بھی ہم سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔
शैतान की कोई जरूरत नहीं है हमें, हम खुद शैतान हैं। रमजान के अंदर भी बहुत सारे लोग नमाज को नहीं आ रहे हैं, मस्जिदों को नहीं आ रहे हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं, जानबूझ करके रोजा कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी मजबूरी के रमजान का रोजा जानबूझ करके छोड़ देता है, नहीं रखता, उस एक रोजे के बदले में पूरी जिंदगी वो रोजा रखेगा, तब भी उस एक रोजे के सवाब को नहीं पा सकता। उस एक रोजे को छोड़ने से जो महरूमी आई, उस महरूमी की तलाफी नहीं कर सकता। इतना बड़ा नुकसान होता है एक रोजा रमजान का जानबूझकर छोड़ने पर। कोई औरत है, प्रेग्नेंट है, रोजा रखने से बच्चे को तकलीफ होगी, या दूध पिलाने वाली है, रोजा रखने से दूध में कमी आ जाएगी, बच्चे को या माँ को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या कोई आदमी इतना बीमार है, इतना बीमार है कि रोजा वो रखेगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी, या आदमी इतना बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, अब रोजा रखने की ताकत बिल्कुल भी नहीं रही, तो उनके लिए रोजा माफ है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल माफ है, कुछ लोगों के लिए टेम्परवरी माफ है। जब तक वो उज़र है तब तक माफ है, जब वो उज़र खत्म हो जाएगा बाद में पूरे रोजों की कज़ा रखना जरूरी है। वो सब आपने, मैंने जो फजर बाद और असर के बाद मसाइल बयान किए हैं उसमें सुना होगा। इसी तरह कोई आदमी सफर में है, लंबे सफर पर जा रहा है, 78 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर का सफर है, उस आदमी के लिए फिलहाल रोजा छोड़ना जायज है, लेकिन रमजान के बाद उस रोजे की कज़ा करना जरूरी है। इसी तरह बीमार आदमी है, रमजान में बीमार है, ठीक है रोजा नहीं रखा, बाद में रखो, रमजान के बाद कज़ा करना है। और जो आदमी बिल्कुल कभी रोजा रख ही नहीं सकता, इतना बूढ़ा हो गया है, या ऐसी बीमारी उसको लगी हुई है, हमेशा वो बीमारी रहती है और उस बीमारी में वो रोजा नहीं रख सकता है, तो फिर उस आदमी के लिए हुक्म यह है कि वो फिदिया दे। फिदिया, एक रोजे के बदले में एक फितरा, एक फितरे का पैसा गरीबों को दे दे। बाज लोग रोजा खुद से नहीं रखते, गरीब लोगों को फितरे के पैसे दे देते हैं, 30 रोजों के 30 फितरे, और ये समझते हैं कि इन्होंने जितने भी रोजे रखे वो मेरे हो गए, क्यों 30 फितरे दे दिए ना। ऐसा नहीं चलता। आपका रोजा आपके ऊपर फर्ज है, आपको अपना रोजा रखना जरूरी है, रोजा नहीं रखेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल रमजान का रोजा हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए, हरगिज नहीं छोड़ना। आपको कोई उज्र है, खुद से फैसला ना करें, उलमा से पूछें कि मेरी ये मजबूरी है, मेरा ये उज्र है, क्या मेरे लिए शरीयत में गुंजाइश है, इजाजत है कि मैं रोजा को छोड़ सकूं। उलमा आपको जवाब देंगे, उसके मुताबिक आप अमल करें। इसी तरह रमजान के अंदर एक अहम इबादत तरावी की नमाज है। 20 रकात तरावी में रोजाना 1.25 पारा या 1.5 पारा पढ़ा जाता है, और वो भी शुरू में चंद दिनों के लिए ज्यादा पढ़ा जाता है, बाद में एक एक पारा कर देते हैं। शुरू में थोड़ा खींच देते हैं क्योंकि आदमी के पास थोड़ी सी ताकत रहती है, पढ़ाने वालों के पास भी, पढ़ने वालों के पास भी, तो शुरू में 1.5 पारा करके पढ़ा देते हैं, बाद में 10 दिन के बाद बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत जल्दी तरावी हो जाती है। तो 20 रकात तरावी में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम बंदों से सुनवाया और बंदों को कहा कि तुम सुनो, तुम इसको सुनो, पढ़ना नहीं आता तो कम से कम आकर के खड़े होकर के सुनो। लेकिन हमारे मुसलमान भाई इससे भी दूर भागते हैं, तरावी की नमाज
نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو 2-4 رکعت پڑھ کر یا 8 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتے، بالکل غلط بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھاؤ۔ تمام صحابہ نے 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور کسی نے ترک نہیں کیا ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس سلسلے کو جاری رکھا، کیونکہ حضور نے صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی ہے، بعد میں نہیں پڑھائی، کیونکہ صحابہ رمضان کے اندر ایک نئی نماز کو دیکھ کر کے شوق میں بہت پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو دیکھ کر کہ یہ لوگ پڑھ لیں گے، فرض کر دے تو، کمپلسری قرار دیا تو یہ لوگ تو پڑھ لیں گے، بعد میں آنے والے تابعین کیا وہ فرض کی طرح اس کو پڑھیں گے؟ تابعین اور آج کل کے 1400 سال بعد والے لوگ تو اس نماز کو فرض ہونے سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اور اس میں صحابہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، ان کو پتا ہے کہ کتنی رکعت پڑھائی ہے، 8 پڑھائی ہے، 10 پڑھائی ہے، 12 یا 20 پڑھائی ہے، ان کو پتا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ 20 رکعت تراویح سب لوگ جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے پڑھو، اور پورے رمضان میں ایک مرتبہ قرآن شریف کو مکمل کیا جائے۔ یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے قرآن کی حفاظت کا۔ دنیا کے اندر کروڑوں مساجد ہیں، دنیا کے اندر کروڑوں مساجد ہیں، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی حافظ صاحب تراویح میں قرآن شریف سنا رہا ہے۔ ساری دنیا سے خدا نہ خواستہ قرآن کو مٹا دیا جائے، جتنے بھی موبائل میں ایپس ہیں قرآن کے سب ڈیلیٹ کر دیے جائیں، جتنے کاغذ ہیں سب کو جلا دیے جائیں، یہ حافظ قرآن یہ سب کھڑے ہو جائیں گے، لکھو سورہ فاتحہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ بقرہ 2.5 پارے کی سورت میں پڑھتا ہوں، لکھو، سورہ یاسین لکھو، سورہ واقعہ لکھو، پورا قرآن لکھو شروع سے لے کر آخر تک، جہاں سے سننا ہو سن لو۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا۔ بڑی عظیم الشان عبادت ہے یہ تراویح کی نماز، اس میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے اور ہمیں سننا ہے، سننے پر بھی ثواب ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے سننے پر بھی آپ کو ثواب ہے، قرآن کو سنیں گے اس کا اثر دل کے اوپر ہوگا۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے انڈیانا، انڈیا نہیں انڈیانا، وہاں کوئی شہر ہے مرسی کے نام سے، وہاں ایک نوجوان تھا، وہ اکثر ریمبو کے فلمز دیکھا کرتا تھا، ریمبو، اس کو دیکھتے ہی گن یاد آتا ہے، وہ ہمیشہ شوٹ کرنے والے کام کرتا ہے فلم کے اندر، اس میں پورا آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ سب کو شوٹ کرنے والا فلم کے اندر ہمیشہ۔ تو وہ نوجوان جو انڈیانا اسٹیٹ میں مرسی شہر میں رہنے والا تھا، اس کے فلم کو دیکھ کر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اور اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کے لیے ورزش کرنا، جم کرنا، خوب ادھر کے ادھر کے چیز کھانا، اور وہ ایسے ماحول میں پلا ہے جو ماحول مسلمانوں کے خلاف ہے، امریکہ۔ تو مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، دشمن اپنا بنا لیا، اور بہت زیادہ اس نے طاقت وغیرہ حاصل کی، باڈی بلڈنگ وغیرہ کیا،
بہت ساری چیزوں کو سیکھا تو ملٹری کے اندر اس کو نوکری مل گئی. نوکری کرتے 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 بڑا جرنیل بھی بن گیا, کئی فوجوں میں وہ شرکت بھی کیا, جیتا بھی, بہت سارے میڈلز بھی اس نے حاصل کیے. جب اتنا بڑا وہ ہو گیا, اس نے سوچا کہ کچھ نیا کام کرنا چاہیے. ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے, جمعہ میں بہت لوگ وہاں آتے ہیں, اس مسجد کو اڑا دینا. اس نے یہ پلان بنایا, بم وغیرہ سیٹ کرنا ہے, کار میں بیٹھ کر کے مجھے یہ پورا تماشا دیکھنا. تو اس نے پہلے سوچا کہ کیسے کیسے میں پلان بناؤں, مسجد میں کہاں کہاں مجھے سیٹ کرنا ہے بم, یہ سب دیکھنے کے لیے وہ مسجد گیا. جب مسجد گیا تو وہاں ایک بھولا بھالا مسلمان وضو کر رہا تھا اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ اتنا بڑا میں کام کرنے جا رہا ہوں, چلو ایک بار انویسٹیگیشن کروں کہ اسلام کیا ہے, واٹ از دا ٹرو اسلام. خود سے میں معلوم کروں, ادھر کی ادھر کی بات نہیں, ان سے سنوں, جو مسجد میں رہتے ہیں ان لوگوں سے میں سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اسلام کے بارے میں, اس کے بعد میں مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. چنانچہ اس نے وہ وضو کرنے والے بھائی سے کہا, بھائی میں تھوڑا اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا. تو اس نے کہا وہ نماز پڑھانے والے حضرت ہے, ان سے معلوم کرو. جا کر کے ملاقات کرا دیا. ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا ایک دم پورا اسلام آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ میں آئے گا, آج تھوڑا, کل تھوڑا, پرسوں تھوڑا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت نے کیا کیا, قرآن شریف عربک ٹیکسٹ انگلش ٹرانسلیشن اس کو دے دیا اور کہا اس کو غسل کر کے وضو کر کے پڑھنا ہے, شروع سے پڑھتے ہوئے جاؤ, کہیں ڈاؤٹ آئے خود سے جج مت کرنا, مجھ سے آ کر کے حل کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت. مسجد میں آیا نا, اللہ کے گھر میں جیسے ماحول میں جائے گا ویسا اثر ہوگا. مسجد میں آیا, اب تک شیطانی ماحول میں تھا, مسجد میں آیا تو کچھ اس کے اندر اثر ہوا, نرمی آئی, چلو پہلے پڑھ لوں بعد میں وہ کام کر دوں گا. اب وہ قرآن شریف کو لے گیا, پڑھتا گیا, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, کہیں ڈاؤٹ آیا تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا. بعد میں صبح میں آ کر امام صاحب سے پوچھ لیا, حضرت نے اس کا ایکسپلینیشن دے دیا, وہ اطمینان ہو کر چلا گیا. اس طرح پڑھتا گیا, پورا قرآن پڑھ لیا. اتنا رویا, امام صاحب سے آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا, آپ مجھے کلمہ پڑھا دو. حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان بنا دیا. وہ اس مسجد میں, مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کا صدر رہا کئی سال تک, اور وہ مسلمانوں کا دشمن تھا, مسجد کو اڑانے کے ارادے سے آیا ہوا تھا, لیکن وہ دین کی تبلیغ کرنے والا بن گیا. یہ کس کی خوبی ہے؟ قرآن کی خوبی ہے. جو اس کو پڑھے گا وہ یقیناً سیدھے راستے پر آ جائے. اس سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ تم کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کون سی بات نے مجبور کیا ہے, اسلام کی کون سی بات نے تم کو متاثر کیا ہے, امپریس کیا ہے, بتاؤ. تو اس نے کہا ایک آیت کے ٹکڑے نے مجھے امپریس کر دیا. پورا قرآن نہیں, پوری سورہ بقرہ نہیں, پورا ایک پارہ نہیں, صرف ایک سورت کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے نے مجھے امپریس کر دیا. پوچھا گیا کون سا وہ حصہ ہے, ذرا پڑھ کر سناؤ. اس نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا حصہ پڑھا, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جو آدمی کسی ایک آدمی کی جان کو بچاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پوری ہیومینٹی کو بچایا.
पूरी इंसानियत को बचाया हो। एक आदमी की जान की कदर अल्लाह के यहाँ पूरी इंसानियत और पूरी ह्यूमैनिटी के बराबर है। और दूसरी तरफ एक आदमी को कत्ल करना सारी दुनिया को कत्ल करने के बराबर है। इस एक आयत के हिस्से ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब तक मैं हजारों लोगों को मार रहा था, मैंने आकर कुरान पढ़ा तो इस आयत ने मुझे कहा, अरे भाई इतना क्यों मारता? एक आदमी की जिंदगी को बचाना सारी दुनिया की इंसानियत को बचाने के बराबर है। बस मैंने तहिया कर लिया कि अब मुझे मुसलमान होना है। ये कुरान का ये टीचिंग है, कुरान का ये आर्डर है। एक काफिर, नाराज ना होइएगा, सूअर का गोश्त खाने वाला, शराब पीने वाला, जिना करने वाला जब कुरान पढ़ता है उसके दिल में कुरान इतना अपना असर डालता है। आप तो मादरजाद मुसलमान हैं, मैं मादरजाद मुसलमान हूं, ईमान वाला, कलिमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला। मैं और आप अगर कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे, तो क्या हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती? क्या बोलिए एक मर्तबा, हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती? क्या आएगी? नहीं आएगी? तो इस कुरान को सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? हमारे नौजवान, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इधर तरावी में अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, उधर हमारे नौजवान पबजी गेम खेल रहे। शूट करने वाला आकर पैर पकड़ने वाला बन गया। जिसको पैर पकड़ना चाहिए था वो शूट करने वाला गेम सीखने के पीछे पड़ा हुआ। कैसा हमारा मुसलमान है? अल्लाह की तरफ से कैसे हमारे लिए अच्छे फैसले आएंगे? कब हमारी जिंदगी बदलने वाली है? कितने रमजान आ गए, कितने मौलवी इस जगह आकर के बयान किए, कब हम बदलेंगे? सिर्फ सुनते रहेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे, सिर्फ कल कल करते रहेंगे? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना है? कब्र के अंदर आपको नहीं जाना है? क्या हमेशा के लिए आपने एग्रीमेंट बना लिया है कि मुझे हमेशा यही दुनिया में रहना है? 2 मिनट कोने में बैठ करके सोचेंगे तो पूरी जिंदगी हमारी बदल जाए, पूरी जिंदगी हमारी बदल जाएगी। ये रमजान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, इसकी नाकदरी नहीं करना। इसका एक एक सेकंड कीमती है, इसको बेकार जाने नहीं देना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान का महीना जिस आदमी की जिंदगी में आए और वो रोजा रख करके, तरावी की 20 रकात पढ़ करके, रमजान की इबादतें करके अपनी मगफिरत नहीं करवा सका, तो उस आदमी की जिंदगी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ की, हुजूर ने आमीन कही है। अब हमारी जिंदगी रमजान के बाद वाली अच्छी होना है तो हमें रमजान को अच्छा गुजारना है। रमजान को हम जैसा गुजारेंगे पूरा साल हमारा वैसा गुजरेगा। कुछ समझ में आई बात? कुछ इरादा करेंगे, कुछ तब्दीली लाएंगे। मैंने जो भाषण दिया इतनी देर तक अपने लिए भी दिया, समझ में आ गई बात? मैं जो भी बात कहता हूं, मेरी बात बोल रहा हूं, मैं अपने लिए भी इसको अपना मुखातब बनाता हूं। आप ये ना समझे हजरत आज हमने क्या क्या की बोल डाले, हमें सब भी बेकार गते, बोड़ी में डुब को मर जाना गते, कान तो वैसा समझेंगे। नहीं, एक एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं। कब तक हम कल कल करते रहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। मौत कभी भी आ सकती है, इंसान को मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। रमजान की 2 खास कर इबादतें हैं, रमजान का रोजा है और रात की 20 रकात तरावी है। इन 2 को खास तौर पर एहतमाम के साथ रखना है। बाकी 5 वक्त की नमाजें और सुबह शाम की दुआएं और कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह, ये सब चीज़ों को हमें अपनाना है। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔